پھر فرمایا ان کی عادتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ولا تلبسوا الحق کا، اور نہ ملاؤ حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ، ولا تلبسوا الحق بالباطلی، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم، اور تم ہو تعلمون، جانتے۔ اب یہودیوں کا کیا کام تھا کہ مشرکین عرب جب جاتے تھے ان کے پاس، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ جو نیا نبی آیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ ان کو پتا تھا اہل عرب کو کہ یہ اہل کتاب ہیں تو ان کو پتا ہوگا، لیکن وہ گول مول بات کر جاتے تھے اور صحیح جواب نہیں انہیں دیتے تھے، انہیں صحیح طرح بتاتے نہیں تھے کہ ہاں یہ آخری نبی ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ بات نہیں بتاتے تھے، بس گول مول جواب دے کے انہیں ٹال دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اور وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ پھر یہ کہ تم کتاب بھی اہل کتاب ہو، تم نے تورات پڑھی ہے، تم جانتے ہو کہ آخری نبی نے آنا تھا، پھر تم اس بات کو، حق بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب دعوت حق کا جو سب سے اہم حکم ہے وہ دیا جا رہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہودیوں کو بھی حکم دیا، نماز جو تھی، نماز زکوٰۃ، ہر نبی نے اس کی دعوت دی ہے، نماز اور زکوٰۃ کی۔ نماز ایک جسمانی عبادت ہے۔ صلاۃ کا لفظ جو ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں دعا کے، اور اسلام میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخصوص اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور دعائیں پڑھی جائیں۔ تو صلاۃ اور زکوٰۃ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں، نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت اور زکوٰۃ مالی عبادت، یہ دونوں ہر نبی کے امت میں فرض رہی ہیں۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن انہوں نے تو باجماعت نماز ادا کرنا تو درکنار، انہوں نے تو جو جتنی ان کو کہی گئی تھی اتنی بھی نہیں یہ پڑھتے تھے نمازیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو تم سب، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب رکوع کرنے پہلے نماز کا حکم دے دیا، لیکن اس کے بعد مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب یہ کہ نماز پڑھو لیکن باجماعت نماز پڑھو، کیونکہ باجماعت نماز کے جو فوائد ہیں وہ انفرادی نماز کے نہیں ہیں۔ باجماعت نماز میں جب انسان نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہے تو اس سے فخر اور جو تکبر ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کتنا اچھا شعر کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مطلب سب بادشاہ اور فقیر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کوئی تکبر اور نخوت اور غرور نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر آپ کو پتہ ہے بہت ناپسند ہے۔ تو نماز باجماعت جو ہے وہ تکبر کا خاتمہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ باجماعت نماز پڑھو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا حرف استفہام ہے، تَأْمُرُونَ تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر ساتھ نیکی کے، نیکی کا، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور عادت بیان فرمائی یہاں، آتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، وَأَنْتُمْ اور تم ہو، تَتْلُونَ تلاوت کرتے، الکتاب کتاب کی، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب دوسرے لوگ ایمان لے آتے ہیں، تمہارے یہودی بہن بھائی دوست احباب، تو تم ان کو شاباش دیتے ہو کہ اچھا گیا تم ایمان لے آئے، لیکن تم خود کو بھول جاتے ہو کہ تم نے بھی یہ کام کرنا تھا، اور تم ان کو شاباش دیتے ہو، ان کو ترغیب دلاتے ہو، اور خود اس سے دور رہتے ہو، تو خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو، اور اس میں پیشین کوئی موجود ہے کتاب آخری نبی کی، آخری کتاب کی، پھر بھی تم خود کو بھول جاتے ہو، دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، اور جیسا قرآن نے کہا کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ پھر فرمایا افلا تعقلون، کیا
کیا فا پس لا نہیں تاکلون تم عقل رکھتے، کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر نماز کا ان کو حکم دیا، اصل میں ہمیں حکم دیا. قرآن تو ہم پہ مسلمانوں پہ کے لیے آیا نا. تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، بِالصَّبْرِ صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ اور نماز کے ساتھ. وَاسْتَعِینُوا مدد مانگنا مطلب کوئی بھی مشکل دنیا میں پیش آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی دشواری ہو، تو کسی انسان کے پاس مدد مانگنے کے لیے نہیں جانا، بلکہ صبر سے کام لینا ہے اور نماز سے کام لینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے صلاۃ الحاجت کے، وہ بھی تہجد کے وقت. جتنی زیادہ مشکل ہوگی آپ کی، جتنی زیادہ طلب ہوگی، جتنی زیادہ بڑی دعا ہوگی، آپ کو چاہیے کہ اتنا ہی وہ تہجد کے ٹائم 2 نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. انشاءاللہ اللہ مدد فرماتے ہیں، ضرور فرماتے ہیں. فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، بِالصَّبْرِ صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ اور نماز کے ساتھ. صبر کا مطلب ہے اللہ پہ یقین کرنا اور اس کے سوا کسی اور سے اپنی بات کا تذکرہ نہ کرنا، ہر مسئلہ اپنا اللہ کے سامنے پیش کرنا بجائے لوگوں کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد تو صبر کے ساتھ ہی آتی ہے. جب ہم خاموش رہیں گے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، صبر سے کام لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، اور اِنَّا بے شک، ہا وہ مطلب نماز، لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری ہے، مشکل ہے، الا مگر، علی پر، الخاشعین عاجزی کرنے والے، خشوع کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بھاری ہے، مشکل ہے، شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جن کو اللہ جو عاجزی کرنے والے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم اسی قابل ہیں کہ ہم اللہ کے آگے جھکے رہیں اور ہمیں اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے آگے ہر وقت سر بسجدہ رہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں. اب عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں وہ دیکھ لیں. الذین، وہ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، یا زن کا لفظ جو ہے اردو میں آتا ہے گمان کے معنوں میں، لیکن عربی میں لفظ یقین کے معنوں میں آتا ہے. یہ خاص بات نوٹ کرنی ہے آپ نے. فرمایا الذین، وہ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹائے جائیں گے. خاشعین کون لوگ ہیں؟ عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نمازیں پڑھنے والے، صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، ایک دن اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور یہ کہ ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور روز محشر سارا حساب کتاب ہونا ہے، کھاتا ہمارا کھل جانا ہے، اور پھر فیصلے ہونے ہیں کہ جو کون سے کام ہم نے صحیح کیے، کون سے غلط. اسی لیے مولانا امین حسن اصلاحی کی ایک بات آ رہی ہے، تدبر القرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنے کی فکر ہونی چاہیے، اور اپنے اعمال اس طرح رکھنے چاہیے کہ اپنے عقیدہ اور عمل اس طرح کا رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. تو ہر وقت اس فکر میں رہنا چاہیے، ہر وقت عبادت میں رہنا چاہیے. عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم مصلے پہ بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں یا تسبیحات میں پکڑے رکھیں. دنیا کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سر انجام دینا عبادت ہے. ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہم یہ نیت اگر کر لیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھانا کھاتے تھے، یہ چیزیں وہ کھاتے تھے، اور اس طرح بات اس طرح کرتے تھے، لوگوں سے تعلقات اس طرح رکھتے تھے، جو بھی ہم سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، جو بھی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر ہم اپنی نیت اس طرح کر لیں کہ ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں، یا اللہ تو قبول فرما لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب ہمیں ملے گا، اور وہ عبادت ہی کاؤنٹ ہوگی.
حتیٰ کہ اگر ایک عورت گھر میں جھاڑو دے رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ دل میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، کھانا پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو اس کا اسے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ اس کے ان کاموں میں برکت بھی آئے گی اس سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں شامل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن قرآن پاک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آیا، ہدن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم بنی اسرائیل کو دیے ہیں وہ اصل میں ہمیں دیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان احکامات کو پڑھیں، سنیں، یاد کریں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔